الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر حاسد إذا حسد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما قال أبي الخشب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم وعزیزان مکرم، آج میں آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں۔ میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے، ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، بہت سے ایسے گناہ ہیں جو شریعت میں ہے، جو ظاہری طور پر ہے اور ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں، وہ ظاہر ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو باطنی طور پر پائے جاتے ہیں۔ اکثر تو ہم اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے، اگر گناہ سمجھتے بھی ہیں تو ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں تو ہم میں سے ہر شخص اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو وہ ان میں سے گناہ حسد۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں ایک حدیث مبارکہ پیش کی ہے۔
جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کی مذمت بیان کی ہے، اور حدیث کا ترجمہ اس طور پر ہے کہ ایاکم والحسد، حسد کرنے سے تم بچو۔ یہاں سے سب سے پہلی بات یہ ہمیں معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کو ممنوع قرار دیا ہے، اس کی مذمت کو بیان کیا۔ اب آگے ترجمہ اس طور پر ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طور پر کھا جاتا ہے کہ آگ لکڑیوں کو کھا کر ختم کر دیتی ہے، خاکستر بنا دیتی ہے۔ یا یہاں پر راوی کو شک ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں لکڑی کا ذکر فرمایا ہے یا سوکھی گھاس کا ذکر فرمایا۔ قریب قریب دونوں کے معنی یکساں ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ حسد شریعت میں اور اسلام میں مذمت اس کی بیان کی گئی ہے اور وہ ممنوع ہے۔ اب حسد کہتے کسے ہیں؟ حسد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تمنائے زوال نعمت غیر کا نام حسد ہے۔ یعنی کسی انسان کو کوئی نعمت عطا کی گئی، وہ نعمت اس انسان سے ختم ہو جائے، وہ زائل ہو جائے، اس کے پاس وہ نعمت نہ رہے، اس کا نام اور اس کی تمنا کرنا، اپنے دل میں آرزو کرنا، اس کی خواہش کرنا، اس کو کہتے ہیں حسد۔ بألفاظ دیگر ہم اس کو یاد کریں تو وہی ہے جیلسی۔ یہاں تک تو سمجھ میں آیا ہو۔ اب اس مقام پر اگر غور کیا جائے تو حسد کے معنی ہوا کسی کے پاس جو نعمت ہے اس نعمت کے چھیننے کی آرزو اور تمنا کرنا۔ اب اس میں کوئی قید نہیں ہے، کبھی یہ جو نعمت ہوگی دوسرے کے پاس وہ دنیاوی نعمت بھی ہو سکتی ہے، وہ دینی نعمت بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے علم عطا فرما دیا، یہ دینی نعمت ہوئی۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے اچھی آواز عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو نیک صلاحیت سے نوازا ہے، دینی علم عطا فرمایا ہے، اس کے اوپر حسد کرنا یہ دینی ایک قسم ہوئی کہ یہ دین میں حسد کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ جیلسی دنیا میں کیسے ہوتی؟ ہاں، دنیا میں بھی جیلسی ہوتی ہے۔ دنیا میں جیلسی اس طور پر ہوتی ہے، دنیا میں حسد اس طور پر کیا جاتا ہے کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے عزت عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو مال عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو اچھا مکان دے دیا، کوئی اچھی خوبی سے نوازا ہے، اس کے اوپر اس سے حسد کرنا۔ تو اب حسد کن اسباب کے ذریعے کیا جاتا ہے، حسد کیوں کیا جاتا ہے، اس کے اوپر ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ حسد کرنے والا یہاں پر غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ سب سے پہلے مرحلے میں، سب سے پہلے درجے میں حسد کرنے والا جو حسد کرتا ہے نا، تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق کے اوپر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہ نعمت کیوں دے دی، اس کا حقدار تو میں تھا۔ تو یہاں سے یہ سمجھ میں آیا
کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی دوسرے بندے کو جو نعمت دی ہے اس نعمت کے اوپر ہم اعتراض کر رہے ہیں، گویا کہ ہم اپنے حال کے ذریعے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت اس کو دے کر غلطی کی ہے، یہ تو مجھے دینا چاہیے تھا، اس کو یہ نعمت کیوں دے دی؟ اب یہاں پر ہم اس کے اسباب کو جانتے ہیں، کیوں حسد کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے علاج کے اوپر ہم روشنی ڈالیں۔ پہلا حسد کا جو سبب ہوتا ہے، ایک بندہ دوسرے بندے سے جو حسد کرتا ہے وہ حب جان کے بنا پر کرتا ہے۔ حب جان یعنی اس کے اندر یہ بری خصلت یہ ہے کہ وہ انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں میری واہ ہو، لوگ میرا نام لے، جہاں بھی میں جاؤں میرے نام کے چرچے ہو، اور لوگ میری طرف دیکھیں، میرے علاوہ اور کوئی کے پاس یہ چیز ہونی ہی نہیں چاہیے۔ یہ حب جان ہے، اور یہ حب مال ہے کہ انسان کے پاس جب مال آ جاتا ہے تو پھر اپنی جان پر بھی وہ اپنی جان سے بھی محبت کرنے لگتا ہے، وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ جو مال مجھے حاصل ہوا ہے یہ مال تو میں نے اپنی صلاحیت کے ذریعے حاصل کیا ہے، گویا کہ یہ اس بات سے یہ بتلانا چاہتا ہے کہ یہ میرے اندر صلاحیت ہے کہ میں نے اپنے وصف کے ذریعے سے مال کو حاصل کیا ہے۔ دوسرا ذریعہ جو ہوتا ہے حسد کا جو دوسرا سبب ہوتا ہے وہ ہے کسی سے دشمنی کرنا، عداوت کرنا۔ جب ہم کسی سے دشمنی کرتے ہیں، کسی سے عداوت کرتے ہیں تو اس کے بعد خود بخود حسد آئی جاتا ہے۔ وہ کس طور پر آتا ہے؟ اگر ہماری کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو اول مرحلے میں کیا ہوگا؟ ہم یہ چاہیں گے کہ اس کو کوئی نعمت حاصل نہ ہو، اس کو کوئی خوشی حاصل نہ ہو۔ جب اسے خوشی حاصل ہوگی تو اس کے اوپر ہمارے دل میں کڑن پیدا ہوگی، گویا کہ ہم اس کی خوشی کے اوپر ہم مغموم ہو رہے ہیں، ہم اس کی خوشی کو اپنے اندر برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، یہ بھی ایک حسد ہوا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی کو کسی نعمت کے ذریعے نوازا جائے تو اس پر حسد کیا جاتا ہے۔ اس کی دوسری جو سبب تھا اس کو میں بیان کر رہا تھا کہ اگر کوئی کسی خوشی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے ذریعے ہمیں کڑن محسوس ہوتی ہے، ہم اس سے جیلس کرنے لگتے ہیں۔ اور اس کی اپوزٹ صورت، اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں۔ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ کہ ہماری اس سے دشمنی ہے۔ تو یہ حسد کے پیدا ہونے کا دوسرا سبب ہوا، کسی سے دشمنی کرنا۔ اب یہاں پر جو حاسد ہوتا ہے وہ جہاں پر دوسرے انسان کو تکلیف پہنچانے کا خواہاں ہوتا ہے، دوسرے انسان کو تکلیف پہنچانا وہ چاہتا ہے، تو وہ کبھی کبھی تو دوسرے کو جہاں پر تکلیف پہنچاتا ہے تو کبھی کبھی دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے ساتھ وہ خود بھی یعنی تکلیف کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں بیان کروں کہ میں مثال کے طور پر میں کسی انسان سے حسد کر رہا ہوں، تو اول درجے میں میری یہ کوشش ہوگی کہ میں اس کو تکلیف پہنچاؤں اور اس تکلیف پہنچانے کے ذریعے میں اپنے اندر خوشی حاصل کروں۔ تو کبھی تو میں اس کی عزت کو داغدار کروں گا، کبھی میں کسی ذریعے اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کروں گا، کبھی اپنی زبان کے ذریعے اس کو پہنچانے کی کوشش کروں گا، کبھی اپنے ہاتھ کے ذریعے تکلیف پہنچانے کی کوشش کروں گا۔
کبھی سامنے والا انسان صلاحیت مند ہوگا تو میں اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکوں گا، میں اس کو تکلیف پہنچانے سے ڈروں گا۔ تو پھر دوسرا مرحلہ کیا ہوگا؟ یہ پہلی صورت ہوئی کہ میں اس کو تکلیف نہیں پہنچا پایا، مگر دوسری قسم یہ ہوگی، اس کا دوسرا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں اس کو تو تکلیف نہیں پہنچا پایا، پھر میں اپنے اندر کرتا رہوں گا، یار میں اس کو تکلیف نہیں پہنچا پایا، میں اپنے آپ پر غصہ ہوتا رہوں گا، میں اپنے آپ پر کڑتا رہوں گا، میں اپنے آپ سلگتا رہوں گا۔ ایک موقع یہ آئے گا کہ میں جب اپنی حد سے باہر ہو جاؤں گا تو یہ جو میرا دماغ کا جو اسکرو ہے نا وہ آؤٹ ہو جائے گا، اور دوسرے الفاظ میں اگر میں یاد کروں تو وہ انسان ڈپریس ہو جاتا ہے، اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، اس کی جو تھنکنگ ہے نا وہ بالکل نیگیٹو ہو جاتی ہے، وہ جس سے حسد کر رہا ہے اس کے بارے میں وہ ہمیشہ نیگیٹو سوچنے لگے گا، اس کے خلاف سوچنا شروع کر دے گا۔ تو یہ جو دو چیزیں ہوئی، اب یہاں پر پہلی چیز میں نے بیان کی وہ حب جاں ہوئی، اور دوسری بات ہے کسی سے بغض اور عداوت کرنا۔ اب یہ جو دو سبب ہوئے ہم اس کا علاج دیکھتے ہیں۔ حب جاں انسان کے اندر کب پیدا ہوتی ہے؟ حب جاں انسان کے اندر اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب دنیاوی معاملات میں انسان اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھتا ہے، اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھتا ہے، کسی کی گاڑی دیکھ لی، کسی کی دولت دیکھ لی، کسی کا اچھا مکان دیکھ لیا، کسی کی مال و دولت دیکھ لی، کسی کی عزت دیکھ لی، اب یہ عزت اس کو پچ نہیں رہی ہے، اس کے بنا پر اس نے حسد کرنا شروع کر دیا۔ تو ہمیں اس کا علاج یہ کرنا ہے کہ دنیاوی معاملات میں ہمیں اپنے سے جو نیچے ہے ان کو دیکھنا ہے، اور دینی معاملات میں اپنے سے جو اوپر لوگ ہیں ان کی طرف ہمیں اپنی توجہ کرنی ہے، ان کی طرف اپنی نگاہ کو ہمیں کرنا ہے۔ ہم پانچوں نماز کی پابندی کرتے ہیں تو ہمیں ایسے انسان کو دیکھنا ہے کہ وہ پانچوں نماز کی پابندی کرتا ہے، اس کے ساتھ سنت و نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، وہ ہم سے آگے صدقہ کرنے میں ہے وہ صدقہ بھی کرتا ہے۔ یعنی کل ملا کر یہ بات ہوئی کہ دینی معاملات میں اپنے سے اونچے والے انسان کو ہم دیکھیں گے، اور دنیا میں ہم اپنے سے نیچے انسان کو دیکھیں گے، تو حب جان ہے نا وہ اپنے اندر سے خود بخود رفع دفع ہو جائے گا، اور ہم اپنی نعمتوں کو دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کیا نعمتیں عطا کی ہے۔ ایک مثال کو لے کر ہم چلتے ہیں۔ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے فقیہ گزرے تھے، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے میں مالداروں کے محلے میں رہتا تھا، مالداروں کی بستی میں رہتا تھا، تو رات دن جب میں ان کے مال کو دیکھتا تھا، جب رات دن میں ان کے اونچے عہدوں کو دیکھتا تھا تو میں اپنے آپ کو بدتر سمجھتا تھا کہ اس کے پاس تو اتنی اچھی گاڑی ہے، اس کے پاس اتنی اچھی سواری ہے، اس کے پاس اتنا اچھا مکان ہے، میرے پاس تو یہ تمام چیزیں نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے اس کا علاج یہ کیا کہ انہوں نے اپنا جو مکان تھا وہ ایسی بستی میں کر لیا جہاں پر ان سے کمتر لوگ رہتے تھے، تو وہاں پر انہوں نے رہنا شروع کیا، تو پھر ان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں دی تھی ان کو وہ نعمتیں دکھائی دینے لگی۔ جب وہ دیکھتے تھے کہ میرے پاس تو یہ سواری ہے، میرے پاس یہ سواری ہے، یہ جو میرا پڑوسی رہ رہا ہے اس کے پاس تو یہ سواری بھی نہیں ہے، تو وہ یعنی میں اپنی سواری پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے لگا، اپنے مال و دولت پر میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے لگا، تو اس کے اوپر جو حب جان تھی نا وہ میرے اندر سے ختم ہو گئی،
اور میں اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگا۔ اور غور کرنے کا یہاں ایک مقام ہے۔ 3 عالم ہوتے ہیں۔ ایک وہ عالم ہے جہاں پر راحت ہی راحت ہے، چین ہی چین ہے، سکون ہی سکون ہے۔ میری مراد ہے جنت۔ وہاں پر تکلیف کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے دور و دراز تک۔ دوسرا ایک عالم ہے جہاں پر تکلیف ہی تکلیف ہے، راحت کی کوئی بات ہی نہیں ہے، راحت کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ تیسرا ایک عالم ہے جہاں پر راحت بھی ہے، سکون بھی ہے، تو سکون کے ساتھ تکلیف کا کانٹا ساتھ ساتھ میں چلتا جاتا ہے، کبھی راحت کبھی تکلیف، کبھی سکون، تو اس کے برخلاف کبھی انسان کی آزمائش آتی ہے۔ وہ عالم ہے یہ جس کے اندر ہم جی رہے ہیں۔ یہاں پر ہر انسان کو راحت اور سکون اور مسرت حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر یہاں پر ہر ایک انسان کو سکون اور راحت مل جائے تو پھر جنت کس کا نام ہے؟ اور یہاں پر ہر ایک انسان تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائے تو پھر جہنم کس کا نام ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جہاں راحت رکھی ہے وہاں پر تکلیف بھی رکھی ہے۔ یہاں پر ہر ایک انسان نہ تو مکمل طور پر راحت میں ہے اور نہ تو مکمل طور پر تکلیف میں ہے۔ اب یہاں پر ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے کون کون سی نعمت دی ہے۔ ان نعمتوں کو دیکھو، ان نعمتوں کو غور کرو، ان نعمتوں کو سوچو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کون سی نعمت دی ہے، اور ان نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا جائے۔ ہم دوسروں کی نعمتوں کی طرف کیوں اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھیں؟ مثال کے طور پر ایک انسان ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور شام کو 2 پیسے حاصل کرتا ہے اور رات کو اپنا پیٹ بھر کر آرام اور چین کی نیند سو جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ پورا دن میں نے کتنی مشقت اٹھائی، میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے، میرے پاس ڈھنگ کا مکان نہیں ہے۔ وہ دوسرے انسان کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس مال بھی ہے، گاڑی بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، ثروت بھی ہے، ہر چیز اس کے پاس موجود ہے۔ مگر جو دوسرا انسان ہے نا، وہ بھی کبھی کلی طور پر راحت اور سکون میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو پہلا انسان غریب ہے وہ رات کو آتا ہے اور ایسی چین کی نیند فٹ پاتھ پر بھی سو جاتا ہے کہ ڈائریکٹ صبح ہوتی ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے چین اور سکون کی نیند دے دی، یہ اس کے حق میں نعمت ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے جو اس نے 2 پیسے کمائے اور جو اپنے پیٹ میں ڈالا تو وہ اس کو ہضم کرنے کی طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے، یہ اس کے حق میں نعمت ہے۔ اور اس کے برخلاف دوسرا انسان جو ہے اس کے پاس اچھا مکان ہے، دولت ہے، شہرت ہے، مگر اس کے پاس کھانا ہضم کرنے کے لیے وہ اچھا معدہ نہیں۔ اس کے گھر میں کھانے پکوان بھرے ہوئے ہیں، مٹھائیاں بھی پڑی ہوئی ہے اور 24 جات کے کھانے پڑے ہوئے ہیں، مگر ڈاکٹر نے اسے منع کیا ہے تمہیں اس چیز سے بھی رکنا ہے، اس چیز سے بھی رکنا ہے، اس چیز سے بھی رکنا ہے۔ یہ ان کھانوں کو کہاں ڈالے گا؟ جو صحت کی نعمت ہے وہ اس کے پاس کہاں ہے؟ جب وہ رات کو سوتا ہے تو پہلا انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اچھا مکان نہیں ہے،
مگر وہ چین کی نیند سے سوتا ہے۔ یہ جو دوسرا انسان ہے اس کے پاس سونے کے لیے لاکھوں کا بیڈ پڑا ہوا ہے، آرام کے لیے لاکھوں کا مکان پڑا ہوا ہے، مگر شہزادے کو نیند کے لیے گولیاں کھانی پڑتی ہے۔ تو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو دنیا ہے کلی طور پر، مکمل طور پر 100% یہاں پر کسی کو چین نہیں ملتا ہے، اور نہ تو یہاں پر کوئی انسان 100% تکلیف میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک انسان کو نعمتیں بھی عطا فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک انسان کو یہاں پر آزمائش میں بھی رکھا ہے۔ تو ہم کسی کے اوپر جیلس کیوں کریں، ہم کسی کے اوپر اپنی نگاہ اٹھا کر کیوں دیکھیں، ہم دوسرے کو کیوں دیکھیں، ہم اپنی نعمتوں پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے اس حال میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے۔ تو اگر یہ چیز ہمارے اندر ہوگی تو ہماری یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حدیث بیان کی ہے کہ ہمارے اندر ایاکم والحسد، پہلے درجے میں حسد پیدا نہیں ہوگا، اور حسد پیدا نہیں ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے اعمال بھی برباد نہیں ہوں گے، جو ہم اعمال کر رہے ہیں وہ ہمارے اعمال صرف رہیں گے۔ میں اور اس بات کو ایک مثال کے ذریعے واضح کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام کو حسد جیسی مہلک بیماری سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 100% دین پر چلنے والا بنائے، اور میں ممنون اور مشکور ہوں کہ مجھے یہاں پر موقع دیا گیا، مجھے یہاں پر یاد فرمایا گیا، اور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔